یہ مقصد ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے دنیا والو سنو، یہ روٹی کپڑا مکان تمہارے آنکھوں کے سامنے ایک وقت ایسا آئے گا، اسی دنیا میں یہ روٹی کپڑا مکان تمہارے سامنے پڑا رہے گا، سب پڑا رہے گا۔ یہ آل، یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ رشتہ داریاں، یہ تمام چیزیں آپ کے اعزاء و اقارب سب آپ کے کام آنے والے نہیں، اسی دنیا میں کام نہیں آنے والے، مرنے کے بعد کی بات ہے، قبر میں بات کی بات ہے، قیامت کے دن بات کی بات ہے، وہ جنت و جہنم میں جائیں گے وہ بات کی بات ہے۔ اسی دنیا میں آپ کو ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب آپ روٹی کپڑا مکان آپ کے سامنے ایسے پڑا ہوگا، پوری اولاد جائیداد سب پڑی ہوگی، کسی کام کی۔ آئیے کب دیکھتے ہیں، رب العالمین نے بیان فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اے دنیا والو ذرا بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہیں بچانے والا کون ہوگا، اس وقت تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا، اس وقت تمہاری سننے والا کون ہوگا، اس وقت تمہاری مصیبتوں کو سہنے والا کون ہوگا، تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا۔ وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب اللہ کے فرشتے تمہیں وفات دینے کے لیے، تمہاری موت دینے کے لیے، تمہاری جان نکالنے کے لیے، تمہاری روح نکالنے کے لیے اللہ کے فرشتے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اے انسانوں بتاؤ اس وقت تمہیں بچانے والا کون ہوگا، تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا، تمہاری درد کو سننے والا کون ہوگا، تمہارے درد کو محسوس کرنے والا کون ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بتاؤ اس وقت کون سا حال ہوگا جب اللہ کے فرشتے تمہاری روح نکالنے کے لیے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ کے فرشتے تمہاری روح نکالنے کے لیے، تمہاری جان نکالنے کے لیے، تمہیں موت دینے کے لیے اللہ کے فرشتے جب پہنچ جائیں گے، تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ کے فرشتے تمہاری روح نکالنے کے لیے جب پہنچ جائیں گے، یضربون کنٹینیو تمہارے چہروں پر، تمہارے گال پر، تمہارے رخسار پر، وادبارہم پیٹھ کے نیچے جس پر ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھوں سے تھپڑ ماریں گے، اتنا تھپڑ ماریں گے انسان بار بار بے ہوش ہو جائے گا، بار بار غشی طاری ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا اے لوگو جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہو، اللہ کی عبادت سے دور ہو، اے لوگو بتاؤ اس وقت تمہیں بچانے والا کون ہوگا، تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا، تمہاری درد کو سننے والا کون ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا ماریں گے اللہ کے فرشتے تمہاری جان نکالنے سے پہلے، تمہاری روح نکالنے سے پہلے اللہ کے فرشتے اتنا ماریں گے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یضربون وجوہہم، کنٹینیو مارتے رہیں گے جب تک تم مر نہیں جاؤ گے، تب تک اللہ کے فرشتے اسی کلے پر، اسی گال پر، اسی رخسار پر مارتے رہیں گے، تھپڑ ماریں گے اور پیٹھ کے نیچے جس پر ہمراہ بیٹھے ہوئے وہاں ماریں گے، مارتے رہیں گے جب تک کہ تم مر نہیں جاؤ گے، تب تک مارتے رہیں گے۔ اس وقت تم بار بار بے ہوش ہو جاؤ گے، غشی طاری ہوگی، لوگ پانی چھڑکیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اتنا ماریں گے کہ انسان بے ہوش ہو جائے گا، پیشاب پیخانے سب اتر جائیں گے۔ مارنے والا کون؟ ایک مضبوط نوجوان انسان نہیں، WW کا کھلاڑی نہیں، بلکہ مارنے والا کوئی جنات نہیں، کوئی شیطان نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ مارنے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے فرشتے۔ اللہ کے فرشتے اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور، کوئی پاورفل اس کائنات کے اندر اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا اے لوگو اگر اللہ کے فرشتوں کی طاقت جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ قوم لوط، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حکم دیا
کہ قوم عاد اور قوم سمود کو برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے نے چیخ ماری، زور کی آواز نکالی، پوری قوم، پوری بستی، پورا شہر، پورا ملک، تمام کے تمام لوگوں کے دل پھٹ گئے، سب گھر کے اندر مر گئے۔ اتنے مضبوط فرشتے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اے لوگو تمہیں جو ماریں گے وہ مارنے والے کوئی عام فرشتے نہیں ہوں گے، ایسے مضبوط فرشتے۔ اللہ رب العالمین نے جب قوم لوط کو برباد کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو، آسمان کو اٹھا لو۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَعَالِهَا وَسَافِلَهَا، اللہ کے فرشتے اپنی پر کو لگاتے ہیں زمین پر، اس پر سے لگا کر کے پوری بستی، قوم لوط کی پوری بستی، پوری آبادی، پورے شہر، پورے ملک کو، آسمان کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَسَافِلَهَا، اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم آپ توا جانتے ہیں، توا جس میں روٹی بناتے ہیں، اس توا کا اوپر والا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے اتنے مضبوط فرشتے جس کے اندر تمام گھر بار، دولت، جائیداد، پراپرٹی، جانور، تمام چیزیں ہیں، اللہ کے فرشتے تمام چیزوں کو سمیت اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اے لوگو اسی دنیا میں تم پچھتاؤ گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تمہاری سننے والا نہیں ہوگا، تمہارے آنکھ سے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے اور تمہارا گلا گڑگڑا رہا ہوگا، پھیپھڑا پھول جائے گا، نظریں چڑھ جائیں گی، پڈلیاں پڈلیوں سے مل جائے گی۔ اے لوگو بتاؤ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے تمام لوگ ہوں گے، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، تمہارے اعزاء و اقارب ہوں گے، مارنے والے فرشتے مار رہے ہیں۔ کتنے مضبوط فرشتے، اگر یہ اللہ کے فرشتے چاہیں تو اپنی پر لگا کے پوری زمین آسمان کو اٹھا لیں، اتنے مضبوط فرشتے ہم جیسے کمزور انسانوں کو ماریں گے۔ اللہ نے بیان کیا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اے لوگوں بتاؤ اس وقت تمہاری درد کو کون سنے گا؟ تمہاری زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین آنکھوں سے آنسو بھی ختم کر دے گا، آنسو بھی نہیں نکلیں گے، زبان سے کچھ نہیں نکلیں گے، ہاتھ پیر بھی کام کرنا بند کر دیں گے۔ بتاؤ اس وقت کیا کرو گے؟ یہی دنیا جس کے لیے تم تمام چیزیں، حرام چیزیں کرتے ہو، یہی پچھتاؤ گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تمہاری سننے والا نہیں ہوگا۔ گھر والے بہت ہو جائیں گے، لوگ بے ہوش ہوں گے تو پانی چھڑکیں گے، بے ہوش ہو گئے، میرا بھائی بے ہوش ہو گیا، میری ماں بے ہوش ہے، غشی تاری ہو رہی ہے، پانی چھڑکیں گے، لہذا ایسے پانی چھڑکیں گے، اس کو معلوم نہیں کہ مار رہے ہیں اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے مار رہے ہیں، اس کو معلوم نہیں، سوچا کہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کا ایک منظر، ایک نقشہ کھینچا، اللہ رب العالمین نے ایک تصویر بنائی، ایک ویڈیو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سورۃ القیامہ کے اندر کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اے دنیا کے انسان تو سن لے، تو ایسے دنیا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کلا ہرگز نہیں، تم ہرگز دنیا ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اے لوگو سنو تم دنیا ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، بلکہ تمہاری جان تمہاری روح میں اٹک جائے گی، تمہاری روح تمہارے گلے میں اٹک جائے گی، اسی گلے میں اٹک جائے گی، گلا گڑگڑا رہا ہوگا، پھیپھڑا پھول رہا ہوگا، نظریں چڑھ جائیں گی، پڈلیاں پڈلیوں سے مل جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا وقیل من راق، اے لوگوں سنو، اس وقت اس کے گھر والے کہہ رہے ہوں گے، اس کے رشتہ دار کہہ رہے ہوں گے، اس کے اعزاء و اقارب کہہ رہے ہوں گے، اس کی اولاد کہہ رہے ہوں گے وقیل من راق، کوئی بچانے والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، میرا محبوب جا رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، میری ماں جا رہی ہے، میرا رشتہ دار جا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر ہے، لے چلو۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا وقیل من راق وظن انہ الفراق، اے لوگوں لیکن جس پر یہ بیت رہی ہے، جس پر یہ
منظر کشی کیا گیا ہے، جس پر یہ بیت رہی ہے وہ تو اس کو یقین ہو گیا انہ الفراق، یہ جدائی کا وقت ہے، یہ دنیا چھوڑ جانے کا وقت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس کی زبان میں طاقت دیتا ہے وہ خود بول دیتا ہے، اے میرے بابو، اے میرے بیٹے، اب میں نہیں بچوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا قرآن میں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن اس کو یقین ہو گیا جدائی کا وقت، اب بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے کو آگے بیان فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ نے بیان فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور سختی اتنا زبردست ہوگا کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے مل جائیں گی، اتنا درد ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، سورہ نازعات کی پہلی دوسری آیت پڑھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے سے مضبوط فرشتوں کی جو لوگوں کی روحوں کو کھینچ کر کے نچوڑ کر کے زبردستی نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے سے مضبوط فرشتوں کی جو لوگوں کے منہ کے ذریعے اس کے جسم میں گھس کر کے تیر کر کے اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ اللہ نے ایسے مضبوط فرشتوں کی قسم کھائی۔ اب بتائیے اس وقت نہیں سختی کے ساتھ اگر نکالا جائے تو کیا پیشاب پیخانے نہیں اترے گے؟ جانور ذبح کرتے نا، معصوم ہوتے ہیں، ان کی کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، تیز چھری ہوتی ہے پھر بھی پیشاب پیخانہ کر دیتے۔ ہم جیسے گنہگار، مکار، جھوٹے، بے نمازی، ویسے 90% مسلمان بے نمازی ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فرشتے جب نکالیں گے تو پیشاب پیخانہ نہیں اترے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈرایا۔ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظالموں کو دیکھیے، جب ظالم مرض الموت میں مبتلا ہو اللہ کے فرشتے اس کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ الْيَوْمَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی روح کو نکالو، اپنی جان کو نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، چلو آج ذلت والا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا اس کی روح بھاگنے لگتی، بھاگنے سے بچ جائے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا آپ ذرا دیکھیے جب ان کی روح کو نکالا جاتا ہے، ذرا اس وقت کو دیکھیے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہتے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ، کہ آج چلو ذلت والا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی عبادت سے دور رہتے تھے، یہ اللہ کے قرآن میں بیان فرمایا۔ میں صرف قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی من گھڑت کہانیاں نہیں۔ لہذا اسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ پکڑ جو ہوتا ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغْتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اے لوگوں بتاؤ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہاری جان تمہارے حلق میں اٹک جائے گی۔ حلقوم حلق کی جمع سنگولر کی، تمہارے حلقوں میں، حلق تمہارے حلقوں میں اٹک جائے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت تم ایسے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھو گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، موم کی طرح جم جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ پوری دنیا کی دولت تمہارے سامنے ہوگی، اس وقت تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اے لوگوں موت کی سختی بڑا برحق ہے۔ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے وہ درد ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لہذا اے لوگوں اپنی موت کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہ جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے والا ہو، اولئک الاکیاس، یہی عقل مند اور ہوشیار ہے۔ لہذا ہم آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عقل مند وہ ہے
جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہی عقل مند اور ہوشیار ہے۔ آئیے حدیثوں کے اندر دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی موت کے وقت کیسا حال رہا، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کیا حال تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب موت کا وقت ہے، وہ فاتح مصر ہے، مصر کو فتح کرنے والے وہی ہیں، مصر کے گورنر رہے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ اور آپ اللہ سے راضی ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ فاتح مصر، مصر کو فتح کرنے والے، ایجپٹ کو فتح کرنے والے آپ ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ بتائیے آپ کی موت کا وقت کیا درد ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی زبان میں طاقت دیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے، اے عبداللہ ابن عباس سنو، موت کے وقت اتنا درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میں صحابی رسول ہوں لیکن مجھے اتنا درد ہو رہا میں بیان نہیں کر سکتا، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان زمین پر گر گیا ہے، میں بیچ کے اندر ایسے پس رہا ہوں، آسمان زمین پر گر گیا، میں بیچ میں پس رہا ہوں، ایسے دب رہا ہوں، اور میرے سر کا یہ حال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سر پر احد پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، میں سر کو ہلا نہیں پا رہا ہوں۔ اور سنو میرے پیٹ کا یہ حال ہے کہ میرے پیٹ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کھجور کے بڑے بڑے کانٹے بھر دیے گئے ہوں، جیسے میرے پیٹ میں کھجور کے بڑے بڑے کانٹے بھر دیے گئے ہیں، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ جب کسی کے مرض الموت کا وقت آتا تو ہمارا ایمبولینس میں لٹا کے لے جاتے، لٹا کے لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ لٹا کے لے جاتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں بڑا تکلیف ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جب پیٹ میں بڑے بڑے کیل بھر دیے گئے ہیں، اس کو بٹھانے پہ بہت چلائے گا، بیٹھانے پر بہت چلائے گا، سویا رہے گا، تھوڑا آرام رہے گا۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں، صحابی رسول آج سے 1400 سال پہلے کی بات، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس میرے پیٹ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کھجور کے بڑے بڑے کانٹے پر دیے گئے، میں بیٹھ نہیں پا رہا ہوں، میرے سانس کا یہ حال ہے جیسے سوئی کے ناکے سے بڑی مشکل سے دھاگا جا رہا، ایسے بڑی مشکل سے میری سانس آ جا رہی ہے۔ یہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، جنرل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، گورنر رہے ہیں، اور صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ آئیے آخری بات ختم کر کے وقت ہو چکا، اپنی بات ختم کر کے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نیک افضل والا اس دنیا کے اندر گزرا نہیں، نہ گزرے گا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری وقت آتا، پیر کا دن آ گیا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بار بار زرد ہو رہا، بار بار لال ہو رہا، کبھی سرخ پڑ رہا، کبھی زرد پڑ رہا، آج صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی ہے۔ اس طرح کا یہ حالت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر مبارک اوڑھے ہوئے بار بار چادر کو اپنے سر مبارک پر ڈالتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی بے چینی ہے، اتنا درد ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اے لوگوں سنو موت برحق ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ، درد کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو اس پانی میں ڈالتے ہیں، اس پیالے میں ڈالتے ہیں، پانی لے کر کے چہرے پہ ملتے ہیں، پھر لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں، چادر مبارک بار بار ڈالتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں۔ آپ کے جسم سے پورے پسینے نکل رہے ہیں، آپ بے چین ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اس موجود عائشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات بیویاں ازواج مطہرات موجود ہیں، وہاں کھڑی حضرت فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ آپ نے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بے چینی ہے، اتنا درد ہے، اتنی تکلیف ہے، ان سے برداشت نہیں ہوا، آ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چمٹ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں وَأَقْرَبَ عَبَا،
ہائے میرے ابو جان آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اے میرے ابو جان میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں، آپ اتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لختے جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ بے چینی کو دیکھا، اس درد کو دیکھا، اس تکلیف کو دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک حضرت فاطمہ الزہرا کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اے میری بیٹی سن لے، یہ باپ جو آج اتنی تکلیف میں مبتلا ہے، آج کے بعد تیرا باپ اتنی تکلیف میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف، اتنا جب بخاری شریف کی حدیث اتنی تکلیف میں ازواج مطہرات پریشان ہیں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں اکٹھا ہیں، غموں سے نڈال ہے، اللہ کے وسلم کچھ افاقہ نہیں ہو رہا، آرام نہیں ہو رہا۔ بتائیے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ذرا غور کریں۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم اور آپ کا جائزہ لیں، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور کہاں ہم جیسے جھوٹے مکار، بے نمازی، گنہگار، خطاکار، مکار، سیاکار۔ بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ لہذا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو صرف آخرت کی تیاری کرنے، موت کی تیاری کرنا، اس کے لیے میں اسی طرح آپ کو رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ سمجھیں، حدیث کو آپ سنیں، قرآن کو سنیں، قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ لہذا یہ دنیا، یہ روٹی کپڑا مکان ہونا ضروری ہے لیکن مقصد نہیں، مقصد نہیں ہے۔ جیسے آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں تو آپ کے پاس پنکھا ہے، چھت ہے، قالین بچھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، بعض جگہ اے سی وغیرہ ہے، لیکن وہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ مقصد نہیں ہے، ضروری ہے لیکن مقصد نہیں۔ مقصد یہاں اللہ کی عبادت کرنا۔ کوئی سب ہوا کھا کر کے بھاگ جائے، نمازیں نہ پڑھے، خطبہ ہی نہ سنے، چلا جائے تو بیکار ہے، کیا فائدہ؟ مقصد آیا تھا عبادت کرنے کے لیے، عبادت کیا نہیں، بھاگ گیا۔ تو اسی لیے مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے، روٹی کپڑا مکان ہونا ضروری ہے لیکن مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دعا وقت میں ہو چکا، اللہ کی دعا رب العالمین ہم تمام مسلمان گنہگار